آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ہوس پرست۔ سلمیٰ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور محنت اور جہد مسلسل پر یقین رکھا۔ سلمیٰ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون، جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھیں۔ مسز جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھی، جنہیں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمیٰ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اس کے بعد عامر اور شاہد۔ تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمیٰ نے میٹرک کے بعد FA اور BA بھی کیا اور ان کو اچھے امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ MA ایجوکیشن کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ شاہد سے اس کی شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمیٰ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ جیسے اس کی سب تکلیفیں دور ہو گئی ہیں۔ مگر جلد ہی اپنے خوش فہمی کا احساس اسے تب ہوا جب اس کے سسرال والوں نے اس کو اپنے رنگ دکھانے شروع کیے، یعنی انہوں نے اس سے برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ساس اور ایک نند نے صحیح معنوں میں اس کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا۔ سلمیٰ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی بلکہ اس کی امی نے اسے گھر کے کام کاج بھی اچھی طرح سکھا رکھے تھے۔ خانہ داری، سلائی کڑھائی، سلیقہ غرض ہر شعبے میں وہ ماہر تھی۔ مگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند اور حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطعاً نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بد سلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ آخر اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور رزق حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قدرت نے بھی اسے اپنے حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غائب سے ایسی مدد مہیا کرتے ہیں جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمیٰ ایک پرانی سہیلی سے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمیٰ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی اور اس نے روتے روتے اپنی تمام داستان اس کو سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے فاصلاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنے MA کو مکمل کر لے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنا تعلیم بھی بڑھائے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بچت کر کے اور اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ اب گھر کے کام کاج کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تو شاہد نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں سلمیٰ کا یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ سلمیٰ سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی ہی، اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح سے کہ اس کے گھر کے قریب ایک بوتیک شروع ہوا اور اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمیٰ کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوائی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اسے ٹیوشن لینا بھی شروع کر دی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے گردیدہ ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔
وہ لالچی تھے، شاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل ہی پیدل تھے۔ سلمہ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اسی طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام تھا ہی نہیں۔ سلمہ کی ماں جب یہ صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا، مگر پھر شاہد کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ سلمہ کو گود ابھی تک خالی تھی اور اس کی ساس کے چلائے ہوئے نشتروں میں اس کے بانجھ ہونے کے تانوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کا ایم اے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا اور اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کر دیا۔ شاہد کی بھی پروموشن ہو گئی، سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا، مگر سلمہ کو جیسے اللہ نے آنی حوصلہ دیا تھا، وہ چوپ چاپ اپنے سسرال والے کے مظالم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ شاید یہ سب کچھ دیکھتا مگر بہن بھائیوں کے خلاف اسے کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلمہ پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی، مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کروا دیے۔ ساتھ ہی اس کا ایم فل بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی، مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ پنو عاقل میں تھی، یعنی اس کے علاقے سے بہت زیادہ دور تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے کچھ تگدو کے بعد اپنے گھر والوں کو آمادہ کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی، اس لیے کچھ دیر کے بعد وہ لوگ بھی مان گئے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اسی علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بالا کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا پھل دے دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں اپنے جو علاقے سے دور گئے، پنو عاقل شفٹ ہوئے، سلمہ کی گود بھی ہری ہو گئی۔ 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اچھے تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے اراکین نے کامیاب امیدواروں میں اسے پہلا نمبر منتخب کر دیا۔ اس دوران اللہ نے اسے ایک اور بیٹے اور بیٹی سے بھی نوازا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسیدہ کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادات بھی کم ہوئی، وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں باپ اور بہن کو شاہد نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس کے طرز عمل میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ سلمہ اور شاہد نیک نیت سے اپنے فرائض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اور جد مسلسل سے اپنے حالات کو سنبھالنے کی صحیح کی، جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔